بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ تخویف دنیاوی اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے بے انواع عذاب، کئی قسم کے عذاب دے کر، القرون جماعتوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا یہ سبب ہلاکت ہے جب انہوں نے ظلم کیا، بالشرک جلالین ظلم بالشرک کا، مشرک تھے یعنی کفر اور شرک کیا، وجاءتہم رسلہم اور آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، مراد معجزات تھیں، وما کانوا خلاصہ نہیں تھے وہ لوگ بوجہ غایت عناد کے کہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح بیان سنت اللہ کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم المجرمین یا سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، ثم جعلناکم پھر کیا ہم نے تم کو نائب بیچ زمین کے ان کے بعد، لننظرا حکمت جعل تمہیں خلیفہ اس لیے بنایا تاکہ دیکھیں ہم کیسے تم عمل کرتے ہو، شرک کرتے ہو یا ایمان پر قائم رہتے ہو۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ یہ شکوہ ہے مشرکین پر، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات، آیات ہماری واضح اور کھلی، مراد اس سے بار بار پڑھ چکے ہو آیات توحید، جیسے زمر میں پڑھا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، مومن میں پڑھا اذا دعی اللہ وحدہ، اسی طرح بنی اسرائیل میں پڑھا، اسی طرح حج کی آخری آیت اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر وغیرہ پڑھ چکے ہو کہ جھگڑا کس میں تھا؟ آیات توحید میں۔ آج بھی جھگڑا آیات توحید میں ہے۔ اگر آپ بیان کریں کلو وشربو، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ریوڈ کے سٹیج پہ پڑھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ دوستوں بزرگوں نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4 جو زنانیاں تمہیں اچھی لگیں ان سے کرو، ما طابا، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھانا پینا، بالوالدین احسانہ، اگر آپ مودی کے سامنے بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اخلاقیات کے پہلو پورے رکھو، تو ٹرمپ بھی اس پہ ناراض نہیں ہوگا اور مودی بھی نہیں۔ تو یہ حصہ نہیں، قرآن پاک کا صرف وہ حصہ اس وقت کے مشرکوں کو بھی تکلیف تھی، آج بھی مشرکین کو تکلیف ہے۔ 3 حصوں سے ایک حصہ بیان توحید ہے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اور دوسرا حصہ غلبہ توحید ہے، اقامت التوحید، جہاں قرآن قانون کی بات کرتا ہے مشرکین کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیسرا حصہ جہاد ہے، جہاد، توحید، اقامت توحید، یہ 3 مضمون ہیں جو مشرکین جس سے جلتے تھے اور جلتے ہیں اس وقت بھی۔ باقی قرآن پاک کے فصاحت بلاغت کہ وہ بھی سکہ مانتے تھے، اور قرآن پاک کے اخلاقیات کے باب، اور اسی طرح عدل و انصاف
جھوٹ نہ بولنا، امانت دیانت اور ظلم سے منع، اس طرح کے جتنے مضامین تھے اس پند و نصیحت کو وہ دل و جان سے قبول کرتے۔ مشرکین عرب تھوڑے سے حصے کے منکر تھے، آج والے بے ایمان ابو جہل سے کہیں زیادہ قرآن کے منکر ہیں۔ وہ صرف چند آیات سے جلتے تھے، کہتے یہ نکال۔ دیکھو قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے، یہ لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہیں بابا، ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن غیر ھذا، یا تو لے آ قرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ، یہ ذرا خیال کرو، غیر ھذا اس کے علاوہ پورا قرآن تبدیل کر کے لے آ، او بدل ہو، یا کم از کم اسی قرآن کو بدل دے، اس میں تبدیلی کر۔ قل فرما دیجئے ما یکون لی، نہیں میرے اختیار میں، ان ابدلہ، یہ کہ تبدیل کروں میں اس قرآن کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر صرف اس کی کہ وحی کی گئی طرح میرے، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ جب ان پر صاف آیات پڑھی جاتی ہے، تتلا علیہم آیاتنا بینات، بینات سے مراد ہے قطعی الدلالت، واضح الدلالت، جن کا معنی بالکل صاف ہے۔ قال الذین لا یرجون، آپ سے کہتے ہیں وہ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے بھی منکر، توحید کے بھی منکر، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، دو چیزیں ہیں، یا تو پورا قرآن بدل، پورا قرآن یہ لے جا اور اس کے علاوہ لے آ، اوپر لکھا ہے جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں، اور بدل ہو، یا اسی میں کم از کم جو آیات ہمارے خلاف ہیں ان کو نکال دے، اسی میں تبدیلی کر۔ ہمارے علاقہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر مولوی صاحب نے جمعہ کو بیان کیا، ما انت بمسمع من فی القبور، اور کہا وقت کم ہے، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ آیات پڑھ کے سناؤں گا۔ آئندہ جمعہ جب آیا تو مسجد میں جتنے قرآن تھے ان میں عدم سماعت کی ساری ایسے کسی نے بلیڈ سے نکال دی تھی، انک لا تسمع الموتى لا يسمع دعاءکم، وہ مفتی صاحب تھے، بعد میں پتہ چلا علاقے کے مفتی تھے، تو انہوں نے جو مسجد میں قرآن سے، انہوں نے کہا ہاں قرآن سے، ہمارے سارے بزرگوں کے خلاف، اس نے اندر سے بلیڈ سے کاٹ دی۔ یہ پرانے مشرک اسی طرح ہیں، آج بھی چنیوٹ میں ایک ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے کیونکہ اس کا محتمم تو اب فوت ہو گیا، بہرحال اگر قابل بخشش ہے تو اللہ اس کی بخشش کرے، تھا بڑا بے ایمان،
عقیدہ تو کہتا تھا ٹھیک ہے، لیکن ساری زندگی کام رلا ملا رکھا۔ تو اس کے مدرسے میں استاد ترجمہ پڑھا رہا تھا اور طالب علم نے تلاوت کرنی تھی۔ جب آیت آئی انک لا تسمع الموتیٰ، تو طالب علم نے تلاوت میں وہ آیت چھوڑ دی۔ استاد نے کہا پڑھ بھائی تلاوت تو کر، اس نے کہا نہیں جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، تلاوت نہیں کی۔ بہت وہاں پر بعد میں جھگڑا بھی ہوا تھا، تو اس نے استاد کے سامنے کہا بھائی میں تلاوت نہیں کرتا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس نے کہا گدا وہ مسئلہ تو میں نے بیان کرنا ہے، تلاوت تو اختلافی نہیں۔ اس نے کہا نہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، پورا قرآن بدل۔ جیسے آج کل ریب بینڈ والے اسی پوزیشن میں ہیں، انہوں نے قرآن نیا بنا لیا۔ اب قرآن کا درس بالکل نہیں سنیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن اگر بیٹھے بھی ہوں گے جیسے تعزیت پہ بیٹھے ہیں، اگر آ بھی گئے درس میں۔ اور فضائل اعمال کی جہاں تعلیم ہوتی ہے تو سارے اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح حلوے پہ مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے خراٹے بھی پتہ نہیں کیا نشہ ہے فضائل اعمال میں۔ ادھر تلاوت شروع ہوتی ہے، ادھر یک دم مست۔ ایک رہبندی سے میں نے پوچھا اور قرآن نہیں سنتا، فضائل اعمال پہ تو بڑا جم کے بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے نا۔ اکثر پٹھان رہبندیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کو بچا لو۔ مخلص قوم ہے لیکن رہبندیوں نے انہیں بہت خراب کر دی، بہت خراب۔ اکثر پٹھان جو جہنم میں جائیں گے وہ براستہ رہبند جائیں گے۔ اس لیے اپنی قوم کو جہنم سے بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نہیں تو جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو سادے سادے جٹ ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے، زمیندار، آرابی، امی لوگ، اور انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ صحابہ اسی طرح سے روزہ لگاتے تھے چلہ۔ ہمارے پاس ایک طالب علم تھا، اس نے اپنے باپ کو کہا کہ یہ سروزہ چلہ وغیرہ یہ صحابہ نہیں لگاتے تھے۔ تو آپ نے کہا خبردار، آئندہ بکواس کیا گھر سے نکل جائے۔ تو اب یہ سب کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کا یہی دین تھا۔ جب بیان کرتے ہیں اور جی اب حضرت ابو ایوب انصاری بوڑھے تھے، ان کی قبر کہاں ہے؟ قسطنطنیہ، استنبول۔ کیوں آئے تھے جی؟ اللہ کے راستے۔ ہاں، وہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ قتال فی سبیل اللہ۔ یہ بے ایمان کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ اللہ کا راستہ تھا کیا۔ اب ایسی تلویز کریں گے، اللہ کے آگے جو بیٹھے ہیں سب سمجھیں گے بھئی ہاں چلے پہ آئے ہوں گے۔ روزے چلے، صحابہ کی 7 لاکھ صحابہ تھے، جنت البقیع میں چند کی قبریں ہیں، باقی صحابہ 200 بزرگوں سندھ میں قبریں ہیں۔ فلاں یہ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ اللہ کے راستے میں آئے تھے۔ اگلے آدمی سمجھتے ہیں بھئی سال اندرون بیرون کے لیے آئے تھے، بسترا لگا اٹھا کر آئے تھے۔ اس سے بڑی تلبیس دنیا میں کوئی نہیں۔ پورے دین کو ان لوگوں نے مشتبہ بنا دیا، پورے دین، عوام حق باطل کا جتنا جہاد کا سامان مٹیریل سارا اپنی لوفری پہ لگایا۔
مشورہ ہو رہا ہے. وہ مشورے یہ نہیں ہوتے امرہم شورا بینہم، یہ بھئی آلو کون کاٹے گا، مٹر کون ذبح کرے گا، کعبہ کون پکائے گا، گڑ کون لائے گا. ایسے بے ایمان. کتنا مشورے کی توہین ہے. بیوی کے پاس جاتے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے اور باقی ساری ترتیب دین کی الٹ دی. ہاں بھائی. اور قرآن اور ریبنڈی الامان والفی. ہمارے پنجاب میں تو اتنے بے ایمان ریبنڈی کہ مر جائیں گے حرامی قرآن کو نہیں سنیں گے. قرآن پاک بالکل نہیں سنتے. ادھر درس ہمارے میاں والی میں وہاں پر قرآن کا درس ہوتا تھا تو اس پر ریبنڈیوں نے ایک طرف درس ہو رہا ہے، انہوں نے دوسرے کونے میں مقابلے میں اسی وقت فضائل اعمال شروع کر دیا. ہمارے استاد تھے قاری صاحب، قاری اشرف صاحب، 3 گھنٹے درس دیا. پیچھے یہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا ابھی ایمان یقین کی بات ہوگی. سارے ساتھی بیٹھے ایمان. تو قاری صاحب نے کہا ابھی تیرے باپ کی بات ہوتی رہی ہے. یہ جو 3 گھنٹے میں نے درس دیا یہ ایمان یقین کی بات نہیں تھی. یہ ایسے بدبخت بن گئے تو ہمارا درس تو سننا ان کے لیے مشکل ہے. مفتی تقی صاحب جو مشرکوں کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا، وہ خود ان کا بیان نیٹ پہ ہے. مفتی تقی صاحب کہتے ہیں میں نے درس قرآن پہ جانا تھا، ان ریبڈیوں نے پابندی لگائی کہ قرآن کا درس نہیں ہونا چاہیے. تو مفتی تقی صاحب کے درس یہی ہوتا تھا کہ ابا جی لیٹرین میں فارغ نہیں بیٹھتے تھے اور لوٹا دھوتے رہتے تھے اور میں کینیڈا گیا تھا اور فلاں. تو صرف نام اوپر آ گیا درس قرآن کا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن بیان کرے گا، لہذا اس کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ قرآن کا درس نہ ہو. تو قرآن کے درس کے یہ انتہائی دشمن ہیں، ابو جہل کی طرح دشمن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصور بزرگوں کے. اب ریبنڈ میں اتنی گردنوں والے بیٹھے اور پرانے مولوی سارے، اکثر مولوی وہاں گئے ہیں. کیوں کہ ایک مولوی ہے بیچارہ، اس نے 8 سال دال کھائی، صفوں پہ رہا، خشک روٹی. کوئی کدھر تم خیبر پختونخوا والے تو پھر بھی خیر مانگنے کے قابل ہو، گھروں سے روٹی لاتے ہو. وہ جس کا نام بہترین رکھا ہے وظیفہ، تو وہ وظیفہ ہمارے ہاں ادھر تو باورچی کی مرضی ہے، پکائے یا کچی چھوڑے یا جیسے بھی، تو سارے 8 سال دال پہ گزارا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ مولوی صاحب ریبینڈ کا راؤنڈ لگاتا ہے. اب ریبینڈ میں 1 نمبر ہے اکرام صاحب کا. اکرام کا نمبر ہے خالص مولویوں کو پھنسانے کے لیے. وہ جب اکرام والا نمبر چڑھتا ہے تو جلیبیاں اور ریبینڈ کا حلوہ ماشاءاللہ ابھی بھی یاد آ رہا ہے، بہت بہترین حلوہ. تو ریبینڈ کا حلوہ، جلیبیاں، پھل فروٹ، مولوی صاحب کے 4-5 چاپی کرنے والے کوئی ادھر لگائے. یہ عالم تشریف لائے علماء کو پھنسانے کا اور زیادہ بہترین. تو مولوی صاحب حلوہ شلوہ کھا کر ڈکار لیتا ہے، بڑی سکون سے نماز پڑھتا ہے. کہتا ہے 8 سال مدرسے میں رہا لیکن نماز کا وہ مزہ نہیں آیا جو آج ریبینڈ میں آئے. ہاں تو بات تو ٹھیک ہے، 8 سال دال والی نماز پڑھی، آج حلوے فروٹ اور جلیبیوں والی نماز ہے. اب دونوں نمازوں کا فرق تو ہونا چاہیے. تو اکثر یہ مولوی وہاں ہیں کیونکہ کھانا پینا اچھا ملتا ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں ہر سال ہزاروں فارغ ہو رہے ہیں، وفاق سے فارغ ہو کے سارے اسی بھیڑوں میں شامل ہو جاتے ہیں. باہر تو نظر کوئی نہیں آتا. تو خیر بہرحال اس کے باوجود یہ بدبخت اتنے مولوی بیٹھے ہیں ریبینڈ، لیکن قرآن کا درس نہیں.
قرآن کا ترجمہ اگر یہ ریبنڈ کے سٹیج سے قرآن کا درس دیتے، روزانہ ایک رکوع دیتے، تو آج کا ریبنڈی قرآن کا دشمن نہ ہوتا، لیکن یہ درس دیتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہماری ترتیب جوڑ والی ہے، اور اب تو ان میں اور بڑے کفریات ہیں اور زیادہ حد سے، تو یہ خیال کرنا ذرا، یہ مارکا ختم نہیں ہو گیا، اب بھی موجود ہے۔ اتبع قرآن غیر ھذا، قرآن اور لیا، اور اوپر کا حاشیہ فاتبع قرآن لیس فیہ ترک عبادت اللات والعزی، ایسا قرآن لیا جس میں ہمارے بزرگوں کی پکار سے منع نہ ہو، ولیس فیہ، اور ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں نہ ہوں کہ یہ سنتے نہیں، جانتے نہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایسا قرآن لیا۔ اتبع کتاب آخر، دوسرا حوالہ ہے، یہ پہلا حوالہ ہے مظہری کا۔ اتبع کتاب آخر، دوسری کتاب لیا جس کو ہم خود پڑھیں، لیس فیہ، اور اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جس کو ہم بعید سمجھتے ہیں، من الباس وتوابعہ، یا جس سے ہمیں غصہ آتا ہے، وہ کیا ہے، من ذم آلہتنا، ہمارے الہوں کی مذمت، والبعید علی عبادتہا، اور یہ فتوے بازی اور یہ غیر اللہ کی پکار پر وعیدیں۔ قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتا تریدو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائیں، فاتبع قرآن لیس فیہ ترک عبادت اللہ، پھر ایسا قرآن لے آ جس میں لا یسمع دعاءکم والی ایسے نہ ہوں، غیر اللہ کی پکار سے منع والی ایسے نہ ہوں، لات عزا پیر عزیز کی مذمت نہ ہو، لات عزا اور منات ان کی مذمت نہ ہوں، ولیس فیہ، اور اس میں عیب نہ ہو، وَإِن لَّمْ يَنزِلِ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر اللہ یہ ایسا قرآن نہیں دیتا، فَقُلْ أَنْتَ مِن نَفْسِكَ، تو آپ خود بنا لے اور بدلو یا اس کو تبدیل کر دے۔ مشرک یہ کہتے تھے آیات توحید یہ قرآن سے نکال، آج بھی یہی ہوتا ہے، جب جلسے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب نیا ماحول ہے، ذرا مسئلہ نہیں بیان کرنا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں ماحول نیا ہے، تیرے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں، تو انہیں وہی بات کی اتبع قرآن غیر ھذا، کہ یہ مسئلہ بیان نہ ہو اور جو مرضی ہو، او بدل ہو، لیس فیہ ترک عبادت اللہ والعزی، معالم ہے۔ اس کے بعد کل ما یکون لی، دو مطالبے تھے، یا پورا قرآن لے جا اور نیا لے آ، کتاب ہی کوئی اور ہو، یا اسی قرآن میں تبدیلی کر دے، بدلو۔ تو پہلا مطالبہ بڑا تھا، اس کا جواب نہیں دیا، جو جواب دیا اس سے پہلے مطالبہ بھی سمجھ آ گیا، میں کل فرما دیجیے نہیں میرے بس میں یہ کہ میں ترمیم کروں اس قرآن میں، تبدیلی کروں من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، میں اس قرآن، نیا قرآن لانا تو دور کی بات، میں اس قرآن میں ترمیم بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت پہ ذرا غور کر لو، یہ آیت بتا رہی ہے
کہ مشرکین عرب نبی پاک کی نبوت ماننے کے لیے تیار تھے، رسالت ماننے کے لیے تیار تھے، صرف جھگڑا تھا کہ آیات توحید قرآن سے نکال دے، توحید نکال دے، ہم آپ کو رسول بھی مانیں گے، تب تو مطالبہ ہے کہ کتاب نہیں لیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یا اسی کو تبدیلی کر دے ہم ماننے کے لیے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرکین عرب سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے، شرط یہ تھی کہ توحید کا وہ مضمون جو آج اشاعت التوحید بیان کر رہی ہے اس کو نکال دے۔ پکار والا مسئلہ، پکار بھی ہاؤلائے شفاؤنا، اے استشفاء پر جو رد کرتا ہے یہ نہ کر۔ اگر للڑوں والا یا بریلویوں یا شیعوں والا نظریہ وہ سارا ماننے کے لیے تیار تھے، مانتی، لیکن یہ جو ایتیں توحید والی ہیں خاص کر، تو ابو جہل کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اسی مسئلہ میں اختلاف تھا جس مسئلہ میں آج تمام فرق باطلہ کا اشاعت التوحید والوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل وہی مسئلہ تھا، اور وہ کیا ہے؟ آیات توحید اور بالخصوص آیات دعا اور پکار، مسئلہ نفی شرک فی الدعا اور اس کے متعلقات، اور یہ مسئلہ صرف اشاعت التوحید کا امتیازی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث بھی یہاں نہیں پہنچتے، بریلی حیاتی وہ تو ہیں ہی منکر، اور یہ مسئلہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں، اور اسی مسئلے سے ابو جہل کو تکلیف تھی، آج ابو جہل کے ٹبر کو اسی مسئلہ سے تکلیف ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہم چھوڑ دیں تو پھر صلح ہے سب فرقوں کے ساتھ۔ قل ما یکون لی، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیغمبر کا اختیار نہیں کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہیں جس سے قرآن کا معنی بدل جائے یا قرآن بدل جائے۔ قرآن کے مد مقابل نبی کا فرمان ہو ایک، اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر کے فرمان سے قرآن نہیں بدل سکتا، یہ پیغمبر کی حیثیت ہی نہیں۔ تو کمال ہے ان مولویوں کا جو خبر واحد کی وجہ سے قرآن کو بدل دیتی ہیں۔ تو انہوں نے تو وہ تبدیلی ابو جہل نے جو مطالبہ کیا تھا، وہ مولوی جو اخبار احاد سے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی کتابوں سے، وہ ابو جہل سے بھی 2-2.5 میل آگے نکل گئے۔ ابو جہل نے تو مطالبہ کیا اور انہوں نے اس کا ارتکاب کیا اور قرآن پر روایات کو حاکم بنا ڈالا اور قرآن کے مضامین کو بدل دیا، جیسے یہ سارے فرق باطلہ غیر مقلد بریلوی اور سب سے زیادہ یہ حضرات للڑ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نہیں کر سکتا سارا تو بدلنا دور کی بات، ان اتبعو فریضہ پیغمبر، نہیں میں تابعداری کرتا الا ما یوحی الیہ، مگر صرف اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے، انی یہ ثمرہ ترمیم ہے، بے شک میں، انی اخاف ما یکونو کی علت ہے، میں تبدیل اس لیے نہیں کر سکتا، اس کی وجہ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی،
اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی یعنی بھائی کی اتباع نہ کروں بلکہ ترمیم کر ڈالوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. تجھے انی یہ جملہ معلل ہے آپ کے پاس لکھا ہے ہوا تعلیل لمضمون ما قبلہ یہ ما قبل کے مضمون کی تعلیل اور علت ہے من امتناع التبدیل تبدیل کا ممتنع ہونا یعنی تبدیل نہیں کر سکتا و اقتصار امر ہی علی اتباع الوحی اس جملے پر نشانی ذرا لگانا اختصار کرنا آپ کے امر کا اتباع وحی پر آپ کا سارا عمل قرآن کے تابع ہے قرآن کے مقابل نہیں آپ کا پورا امر قرآن کے تابع ہے قرآن کے آپ بولتے کیوں نہیں ہے قرآن کے مقابل نہیں ہے جب خود صاحب الحدیث قرآن کے تابع ہے قرآن کے مقابل نہیں تو اس کی حدیث قرآن کے مقابل کیسے ہو سکتی ہے صاحب الحدیث قرآن کے تابع ہے اور کیسے اختصار و امر ہی علی اتباع الوحی آپ کا معاملہ بند ہے اختصار علی اتباع الوحی وحی کی اتباع پر وحی کی اتباع پر آپ مقصور ہے بند ہے. تو جو میں نے کیا جملہ کہا کہ جو صاحب حدیث ہے وہ تابع ہے قرآن کی تو اس کی حدیث قرآن کے مقابل آئے گی کتنا واضح مسئلہ ہے. اور جو روایت قرآن سے ٹکرائے پھر اس کو اس کی حدیث کہیں گے اور جو ایسی روایات کو اس کی حدیث کہے وہ اس کو مسلمان کہیں گے. اب ایک تو بولا ہے اس کو مسلمان کہیں گے بالکل نہیں. ہم ایسے بدمعاش کو مسلمان نہیں کہتے. باختصار و امری علی اتباع الوحی انی اخاف ان عصیتہ تعالی میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالی کی کیا کر کے تبدیلی اراد کر کے وہی سے عذاب یوم عظیم روح المعانی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل جواب ثانی شکوائے پہلا جواب کہ میں تبدیل نہیں کر سکتا میں عبد مکلف ہوں اور احکام الہی کا پابند ہوں. انی اخافو بھی یہ اصولی مسئلہ بھی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد مکلف ہیں احکام الہی کے پابند ہیں.